बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुश्किल फैसलों का चैलेंज कबूल। इत्तेहादी हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया। इत्तेहादी रहनुमा में मुशावरत मुकम्मल हो गई। फैसला किया गया है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। हुकूमत अपनी 13 से 14 माह की मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत इस मुद्दत में मुश्किल माशी फैसले करेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात में हाल रुकावटों को दूर किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद में जलसा करके चले जाएंगे तो उनको सहूलियात फराहम की जाएंगी। धरने से हुकूमत और निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की गई तो कानूनी तरीके से रोका जाएगा। हुकूमत 1 माह से फैसला नहीं कर पा रही थी कि जल्द इंतखाबात कराएं या मुद्दत पूरी करें। ज़राए के मुताबिक पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी। बाद में आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों में इन उमूर पर मुशावरत की। और इसी सिलसिले में आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइश गाह पर एक अहम इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत कर रहे हैं और ज़राए से मुतल्लिक बताते हैं कि इसमें मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी शरीक हैं। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर अहम इजलास जारी है। उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। अहम इजलास की डिटेल्स क्या हैं आपके पास उस्मान? जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉल टाउन 96H पर इस वक्त इजलास जारी है और इस इजलास में मरियम नवाज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है, इसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज भी शरीक हैं, क्योंकि इन दिनों काफ़ी अहम फैसले होने हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है आईनी तौर पर यह हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ ने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी इस बारे में एतमाद में लेना है। मियां शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी ने परसों पैगाम पहुँचाया था कि हम चाहते हैं, पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि हुकूमत जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे और मियां शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हमें इक़्तिदार मिला है तो जो भी इस वक्त मईशत के प्रॉब्लम्स हैं लोगों को मैक्सिमम रिलीफ देना चाहिए और लोग जो हैं वो पिछली हुकूमत से बड़ा तंग हैं, इसलिए इस बारे में तमाम जो है वो फैसले अहम किए जा रहे हैं। इस बारे में बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी तफसीलात के लिए। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत ने आइंदा इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक़ अभी तक कोई फैसला नहीं किया। साब इत्तेहादी हुकूमत ने नहीं, इमरान खान ने देना है। 4 साल मईशत की ईंट से ईंट बजाने वाले 4 हफ्तों में हमसे जवाब नहीं मांग सकते। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान अपने एजेंडे की तकमील के लिए अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस्लामाबाद से अपडेट ये है कि रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर सील करने का फैसला किया गया है। डी चौक को पहले ही कंटेनर्स रखकर सील कर दिया गया है। ज़राए से मुतल्लिक कहते हैं कि रेड जोन जाने वाले दीगर तमाम रास्तों को भी आज रात तक सील कर दिया जाएगा। रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मागला रोड को खोला जाएगा। इस्लामाबाद के रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील करने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिन गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत से इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया और पुलिस को गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश से रोके। रहनुमा PTI असद उमर का मौक़िफ़ है कि शहरियों को पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक भी दस्तूर पाकिस्तान ही देता है। पुरअमन एहतजाज रोकने से हुकूमत को बाज रखा जाए। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मुआशी बहाली रोकने के लिए निकल रहा है। इमरान न्याजी झूठा है, जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान न्याजी की ज़बान में इंतशार और फसाद है, वो पुरअमन नहीं रह सकता। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि 2014 में 126 दिन गुंडागर्दी की गई, पार्लियामेंट सरकारी इमारतों पर हमले हुए। इमरान न्याजी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून निमटेगा। शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून से शराफत के दायरे में वापस लाएगा। उस्मान बुज़दार हुकूमत की म्यूजिकल चेयर्स के अंदाज की हुक्मरानी। पंजाब में बमुश्किल कोई अफसर अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल कर पाया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक बुज़दार हुकूमत में 3.5 साल के दौरान सेक्रेटेरिएट और फील्ड लेवल के 421 ओहदों पर 3000 से ज़ायद अफसरान को तब्दील किया गया। सूबे में 5 चीफ सेक्रेटरीज, 7 IG पुलिस और 40 महकमों में 216 सेक्रेटरीज का तबादला किया गया। अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। अंसार भाई साहब, ये एक तो वजूहात क्या हम भी जानते हैं वजूहात क्या थी, एक को लगाया दूसरे को फिर हटाया और फिर परफॉर्मेंस और ये सारे मामलात, लेकिन इसमें कानूनी क्या उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, ज़रा इससे मुताल्लिक बताइए।
دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بڑا نمبر مطلب فریکوینٹ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ جو پولیٹیکل ماسٹرز ہوتے ہیں ان کے ونز اینڈ وشز کے اوپر اتنی فریکوینٹ پوسٹنگ ٹرانسفر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. اور ایک مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ 5 آئی جیز اور 7 چیف سیکرٹریز 7 مطلب ہے کہ 3.5 سال میں چینج ہوئے. اس کے علاوہ جو آپ کو پتا ہے کہ پالیسی میکنگ باڈی ہے صوبے کی, جو صوبے کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے سیکرٹریز 10 سیکرٹریز بھی چینج ہوئے ہیں. اس طرح کے کئی ایک ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں 10 سیکرٹریز چینج ہوئے. فیلڈ کی پوزیشن میں آپ کو پتا ہے کہ کمشنرز, آر پی او, سی پی او, جو پولیس کے آفیسرز اور یہ جو کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز 8 لوگ چینج ہوئے ہیں ایک مطلب ہے کہ ضلع میں ایک ڈویژن میں. تو اب آپ وجہ جو پوچھ رہے ہیں دیکھیں, جو ایک تو بات یہ ہے کہ جو قانون ہے پالیسی ہے اس کے مطابق جو ٹینیور ہوتا ہے کسی بھی سول سرونٹ کا وہ 3 سال کا ہوتا ہے, اور آپ نے 3 سال کے دوران جو پوسٹنگ دی جاتی ہے وہ کیریئر پلاننگ کے مطابق جو صوبے میں ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں وہ اسٹیبلشمنٹ وی این کرتی ہے, 3 سال کی پوسٹنگ دی جاتی ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات دیکھیں, ایک تو پالیسی ہے, قانون ہے جس کی رسپیکٹ کیا جانا چاہیے. اس سے بھی میں آپ کو بتاؤں امپورٹنٹ جو سختی کی بات یہ ہے کہ انیتا تراب کیس میں یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, جو جسٹس جواد خواجہ صاحب جو کہ بعد میں چیف جسٹس بھی بنے, بڑے ریپیوٹیڈ وہ جج تھے, ان کی ایک ججمنٹ تھی اور انیتا تراب کیس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی سرکاری افسر کو ٹینیور سے پہلے آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, پری میچور ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسکریشن یہ کچھ بھی نہیں ہوتی, یعنی کہ جو بھی آپ کی ڈسکریشن ہے وہ پابند ہے قانون کے تحت, پالیسی کے تحت, یہ بادشاہت والا مطلب مسئلہ نہیں چل سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 3000 لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں کہ 221 پوزیشنز کے اگینسٹ آپ کے جو ہے یہ تقریباً کوئی 3000 لوگوں کو چینج کیا گیا. یہ میں کی پوسٹ کی بات کر رہا ہوں, باقی آپ ساری نیچے کی پوسٹیں اگر دیکھیں گے وہاں تو حال اور برا ہوگا. تو یہ وائلیشنز ہیں, 3000 وائلیشنز ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی, سپریم کورٹ کے آرڈر کی. اور یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا انیتا تراب کیس کا, یہ تمام کی تمام گائیڈ لائنز تمام صوبوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجی گئی تھی کہ ان کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں وائلیشنز فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہوئی, صوبوں میں بھی ہوئی, لیکن جس قسم کی تباہی پنجاب میں ہوئی اور اس کی تباہی نظر بھی آئی, وہ تباہی کسی یعنی کہ دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. اور انفارچونیٹلی آج تک کسی کو بھی کسی ایک فرد کو کسی ایک شخص کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا آج تک نہیں ٹھہرایا گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ انصار عباسی صاحب, تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے اپنی اس انویسٹیگیشن سے متعلق. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ حکومت کا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو نہ روکنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. ذرائع سے متعلق بتاتے ہیں کہ حکومت اور اتحادیوں کے درمیان قانونی حدود میں رہتے ہوئے لانگ مارچ کی اجازت دینے پر اتفاق. نمائندہ جیو نیوز اعظم ملک نے میں جوائن کیا ہے, اس فیصلے سے متعلق بتائیے اعظم. جی بالکل, حکومت اور اتحادیوں نے انتہائی اہم مشاورت کی ہے جس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کو نہ روکا جائے اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے لانگ مارچ کی اجازت دینے پر اتفاق ہوا ہے اتحادیوں کے درمیان. اور گورنمنٹ کا سابق صدر آصف علی زرداری نے اتحادیوں سے رابطے کر کے اتفاق رائے پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. پی ٹی آئی کی مارچ کو سری نگر ہائی وے تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی سری نگر ہائی وے پر پرامن احتجاج کرے گی تو رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, یہ فیصلہ کیا گیا. سری نگر ہائی وے سے آگے آنے کی صورت میں قانونی راستہ اپنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. حکومت اور اتحادیوں کے آج کے اجلاس میں پی ٹی آئی مارچ پر مزید مشاورت بھی ہوگی. قائد نون لیگ نواز شریف آج کے مشاورتی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے, جبکہ اجلاس میں آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان سمیت اتحادی جماعتوں کے دیگر قائدین بھی شرکت کریں گے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہونے کا امکان ہے. جی بہت شکریہ اعظم ملک. کیا اتحادی حکومت مشکل فیصلے کرنے جا رہی ہے؟ عمران خان کے لانگ مارچ کو کیسے نمٹا جائے گا؟ ہر سوال پر اہم حکومتی وزیر خواجہ آصف کا جواب, مجھے کچھ نہیں پتا. وزیر دفاع نے یقین ظاہر کیا کہ سب ادارے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں. اچھا خان صاحب آ رہے ہیں سر لانگ مارچ کے لیے, سر کس طرح نمٹا جائے گا؟ سے 3 دن کے بعد آئے, مجھے کچھ آپ بھی سر وزیر دفاع سر, حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ مشکل فیصلے جو نہیں بتائیے. سر آپ وزیر دفاع ایک اہم وزیر ہے, آپ کو میں آپ کو بتایا میں سیالکوٹ سے آ رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا. سر ادارے ابھی بھی نیوٹرل ہے سر, ادارے نیوٹرل ہے سر, ادارے سب جو ہے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں.
اور اب کچھ بات کراچی کے شہریوں کو پیش آنے والے مسائل کی۔ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر 3 روز سے موجود سیویج کا پانی تاحال صاف نہیں کیا جا سکا۔ سڑک پر موجود پانی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان شاہ سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل 2 روز قبل یونیورسٹی روڈ پر واقع جیل فلائی اوور کے قریب سیوریج کی لائن پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے سڑک پر سیوریج کا خاصا پانی آ گیا تھا، جس کے بعد میں آج واٹر بورڈ کی جانب سے اس کی مرمت کا کام کا آغاز کیا گیا۔ ابتدائی طور پہ سڑک کو بند کر دیا گیا تھا۔ میرے ساتھی کیمرامین جاوید عمرانی اگر آپ کو یہ مناظر دکھائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی یہاں پہ موجود تھا۔ پانی کا اب فلو خاصا کم ہوا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ قبل جو ہی کام شروع ہوا تھا، ٹریفک پولیس کی جانب سے اس سڑک کو تھوڑی دیر کے لیے بند کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں جو فلو نالے سے باہر آ رہا تھا، اس کو واٹر بورڈ کی جانب سے پیچھے سے اس کی جو لائن ہے اس کو ڈائیورٹ کیا گیا، اور اس کے بعد میں یہاں پہ پانی کا فلو کم ہوا۔ دھوپ زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے سڑک کے اوپر جو پانی جمع ہوا تھا وہ خاصا کم ہو گیا ہے۔ تاہم اب ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ابھی بھی پیچز میں یونیورسٹی روڈ کے اس مقام پر مختلف جگہ پہ پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں تھوڑا خلل پڑ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ٹریفک پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ 2 دن 3 دن ہو گئے جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، پبلک اسی طرح رول رہی ہے۔ ابھی پانی تو بند ہو رہا ہے، لیکن ٹریفک آپ دیکھ رہے ہو جام ہے، عوام بہت پریشان ہے، کیا کریں۔ پانی یہاں پہ پورا کا پورا بھرا ہوا ہے، ٹریفک اتنا جام ہے، آنے جانے میں بڑی پریشانی ہے کہ سواریاں بھی وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں پانی ہے وہاں سے جو گاڑیاں وہاں پہ رک رہی ہیں، سٹک ہو رہی ہیں، ان کو آگے نکال کے بھیجا جا رہا ہے، جبکہ واٹر بورڈ کی جانب سے عقبی سائڈ